فری لانسنگ یا کسی بھی بزنس کے اندر اپنے کلائنٹس کو ریٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ کبھی بھی آپ اس بزنس کو اسکیل نہیں کر سکتے۔ میں نے فری لانسنگ سے ایک ایجنسی بنائی ہے، اب اس ایجنسی کو میری ہی ضرورت نہیں ہے، 200-250 لوگ ارد گرد کام کر رہے ہیں، اور اب وقت پہ بھی اب میں اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہوں۔ تو ایسا کیا تھا کہ جو کلائنٹ میرا پہلا کلائنٹ تھا وہ آج بھی میرا کلائنٹ ہے، اور میں نے صرف 95 کلائنٹس کے ساتھ کام کیا، جن میں سے میرے 3 ریٹینشن ہوئی، اور ان 3 کلائنٹس نے یہ ساری گیم بدل دی۔ اوبویسلی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس ایک ذریعہ بننا ہوتا ہے۔ سو کلائنٹ ریٹینشن بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں بزنس میں یا فری لانسنگ میں، آئی ایم جسٹ شیئرنگ مائی ایکسپیرینس جو میں نے 10 سال میں سیکھا، کہ آپ کلائنٹس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لو۔ تھوڑا غور سے سننا پڑے گا آپ کو، میں آپ کو ریجن بھی بتا دوں گا کس طرح سے کرنا ہے۔ نمبر 1، وہ کلائنٹ جو 0 اینڈ 1 پہ چلتے ہیں، صبر کریں میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور دوسرا، وہ کلائنٹس جو -1 اور 1 پہ چلتے ہیں۔ اچھا، یہ 0 اینڈ 1 والے کلائنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ آپ اگر دیکھو یو ایس، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ایریاز میں اگر آپ دیکھو، یہ وہ کلائنٹ ہوتے ہیں جو 0 اینڈ 1 پہ چلتے ہیں۔ 0 اینڈ 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ کمیونیکیشن، نیگوشیشن، پری نیگوشیشن، پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے دوران جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہو تو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پسند آئیں گی، کچھ باتیں ان کو پسند نہیں بھی آتی۔ کوئی سچویشنز آپ کی فیور میں ہوتی ہیں، کچھ سچویشنز آپ کی فیور میں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ہر پروجیکٹ کا لائف سائیکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ جب سچویشن آپ کے حق میں نہیں جا رہی یا کوئی بات کلائنٹ کو پسند نہیں آ رہی تو وہ آپ کو ویلیو نہیں دے گا، یا وہ اس کو سیریس نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ وی کال اٹ اے اسٹیٹ 0۔ اور اگر آپ کو اس کو بات اچھی لگی ہے، اس کو آپ کی بات پسند آئی ہے، وہ آپ سے ایگری کر رہا ہے، تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گا، ویلیو دے گا، وی کال اٹ اے اسٹیٹ 1۔ لیکن ان دونوں کے دوران وہ آپ کو جج نہیں کر رہا، وہ ایگو میں نہیں آ رہا، وہ نیگیٹو نہیں ہو رہا، وہ آپ کے اگینسٹ نہیں جا رہا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا، وہ کائنڈ آف ارریشنل نہیں ہو رہا۔ اور کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو 1 اور -1 پہ آپریٹ کرتے ہیں، اگر ان کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ابرپٹلی ریئیکٹ کریں گے اور پروجیکٹ کینسل کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے، یہ میں بڑی امپورٹنٹ تھیوری بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو نقصان پہنچاتی ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ ایک کلائنٹ سے کانٹیکٹ میں آتے ہو، ایک لمبی کنورسیشن چلتی ہے جس میں پری نیگوشیشن ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے، اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، بہت سارے سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، پھر وہ پروجیکٹ کلوز ہونے پہ جا رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک میٹنگ سے 5 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں اور کلائنٹ انسلٹ محسوس کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میری تو بےزتی ہوگی، تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہ وہ کلائنٹ ہے جو 1 اور -1 پہ جاتے ہیں، یا ان کو بات اچھی لگے گی یا ان کو شدید بری لگے گی، ان کا بیچ والا گیئر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر مڈل ایسٹ کی سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو زیادہ کیئرفلی ٹریٹ کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ سلیکشن آف ورڈز آپ کی بہت محتاط ہوتی ہے۔ ایسے کلائنٹ کے ساتھ آپ اوور فلو آف انفارمیشن جو ہوتا ہے، اوور فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے کہ دوسرے کو ضرورت سے زیادہ بتانا، ضرورت سے زیادہ سیل کرنا، اوور سیلنگ کرنا، یا کسی سوال کا جواب ضرورت سے زیادہ دینا، یا کسی چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بتانا، اس کو کہتے ہیں اوور فلو آف انفارمیشن۔ ان ایریاز کے کلائنٹ کے ساتھ اوور فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کے سارے کیے ایک رائے پہ پانی پھیر سکتی ہے۔ جبکہ جو کلائنٹ 0 اینڈ 1 پہ، جن کے ایریاز میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اور ان 10 سالوں میں نے بہت سے کلائنٹ ویسٹ کیے، بہت سارے نقصانات برداشت کیے، تو یہ میری اپنی تھیوری ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ اس کو ریسرچ کر کے ٹرائی کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا۔ 0 اینڈ 1 والا کلائنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ اگر کوئی چیز آپ کی فیور میں نہیں رہی تو آپ اس کو ری اسٹریٹجائز کر کے اپنی فیور میں واپس لا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ 1 اور 0 پہ آپریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور سوچو کہ آپ نے کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا ہے، آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے، آپ وہ ضرور اٹیمپٹ کرو، کیونکہ وہ اس کو بہت ویلیو دیتا ہے۔ اور لیکن یہی تھیوری دوسرے کلائنٹ پہ نہیں لگانی۔ اب یہ دو، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا بزنس میں، فری لانسنگ ورلڈ میں، کہ کس کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کو کتنی بات بولنی ہے، کس کو کتنی انفارمیشن دینی ہے، کس سے کتنا پروفیشنل رہنا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ
آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بزنس آسان ہو جائے گا، آپ کو سکیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن سالوں کے نقصانات برداشت کرنے کے بعد، ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد کوئی شخص آپ کو سکھا سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے۔ آئی ایم شیئرنگ مائی ایکسپیرینس ود یو۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور کونے میں، ملک کے کسی اور کونے میں کسی اور شخص نے 10 سال لگائے ہوں، اس نے اپنی زندگی کے 10 سالوں میں کچھ مختلف سیکھا ہو جو ہو سکتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ سے میچ نہ کرتا ہو، تو ایسا نہیں ہے وہ غلط ہوگا، اس سے بھی سیکھو۔ لیکن خدا کے لیے ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھو، ان لوگوں سے سیکھو جو ایکچولی کوالیفائی کرتے ہیں۔ کوالیفائی مطلب کہ جو میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کے پیچھے میں نے زندگی میں کچھ اچیو بھی کیا ہے، یا میں باتیں کر رہا ہوں خالی؟ اس بندے کے پروفائل پہ نظر ڈالو، ریسرچ کر لو، پھر اس کی بات کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور پھر اس پہ فردر ریسرچ کر کے اپنی ویلیو ڈالو، پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کتنا جلدی گرو کر پاتے ہیں۔ یہ بات بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ اس کے اندر جتنا ڈیپ جاتے جاؤ گے، آپ کو اتنی زیادہ تھیوری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو مجھے ضرور بتائیے گا، اگر سوال ہو تو کامنٹ میں ڈراپ کر دیجیے گا۔ I'll record another video for this. Thank you very much.